میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ کس طرح سے اور کتنا درد اٹھائیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کس کس کے لیے روئیں، کب تک روئیں اور کیوں روئیں. میرا تو یہ سوال ہے، کیوں روئیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ فہیم صدیقی، آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ کا اور میر صاحب کا غم سانجھا ہے. آپ نے بھی اپنا بچہ اس دہشت گردی کی لہر کے اندر، جس سے ہم آج بھی جوجھ رہے ہیں، اس میں کھو دیا. لیکن فہیم بھائی، ذمہ داری کس کی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس شہر کو سرو کرتے ہیں، ہم پڑھتے لکھتے ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارا قلم ہے، ہماری آنکھیں ہیں، کیونکہ مطلب ذمہ داری ہماری زیادہ ہے کہ ہم زندہ ہی کیوں ہیں، یا پھر کسی اور کی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ ڈاکٹر آکاش کے والد کا جو اسٹیٹمنٹ تھا نا، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. جب اس کا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہاں جان و مال کی حفاظت نہیں ہے تو ہمارے لیے سرحدیں کھول دیں، ہم بھارت چلے جاتے ہیں، ہم انڈیا چلے جاتے ہیں. کچھ اسی سے ملتی جلتی بات نہیں کی آج میر رضا کے والد نے. یہی کہا ہے نا انہوں نے بھی، اس طرح کی بات کی ہے نا. کیوں لے کر آ رہے ہیں اب اس اسٹیج پہ یار لوگوں کو کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں؟ اس شہر میں، اس ملک میں اب اگر ضرورت ہے نا تو مجھے کہنے دیجئے کہ اس شہر میں کاکروچوں کی ضرورت ہے، اس شہر میں کیڑے مکوڑوں کی ضرورت ہے. اب ان کے طاقت بننے کا وقت آ گیا ہے. محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ وزیر داخلہ، میں نہیں کہہ رہا کہ کاکروچ آ گئے نا تو پھر نہیں بچے گا. سسٹم کی تباہی کا اعتراف کر رہے ہیں نا. کون کر رہا ہے؟ جس کے پاس اس ملک میں سب سے زیادہ بڑی طاقت ہے نا، اگر دیکھا جائے تو 100% وزیر داخلہ ہے نا. امن و امان جن کی ذمہ داری ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے ڈیزاسٹر ختم ہو گیا ہے، کولیپس ہو گیا ہے. تو پھر جو ہے نا، پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر ابھی بھی سسٹم چینج نہیں کرو گے، اگر ابھی بھی سسٹم کو ریفارم نہیں کرو گے تو پھر چیزیں نہیں ہوں گی. یہ شہر اسی طرح سے لاشیں اٹھاتا رہے گا. اس ملک میں دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. نہیں کرتے. کب جا کے ہم بات کہ یار چاہیے انصاف. مجھے نہیں ملا نا آج تک. 2009 سے آج ہم 2026 میں بات کر رہے ہیں، مجھ سمیت جو لوگ اور واقعات میں مارے گئے، نہیں ملا نا انہیں انصاف. تو جب انصاف نہیں ہو تو پھر وہ سوسائٹیز کیسے قائم رہیں گی یار؟ کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ ملک کو؟ ملک کی اتنی بڑی طاقت کہہ رہی ہے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، تو یار مانو نا اپنی ذمہ داری. اس کے اوپر سیاست شروع ہو چکی ہے کہ جناب گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کے اوپر اب تو صرف بات نہیں ہوگی، اب تو یہ بھی بات ہوگی کہ جناب یہ صوبوں کی طرف کیوں جا رہا ہے معاملہ، یہ انتظام یونٹ کی طرف کیوں جا رہا ہے. نہیں لے کے جاؤ یار، مت بناؤ کچھ بھی. نہیں چاہیے مزید صوبے، نہیں چاہیے انتظامی یونٹ، نہیں چاہیے وفاق کے حوالے. انصاف دے دو. ایک باپ کو اس کے بیٹے کے قاتل دے دو، بس میر رضا کے قاتل لا کے دے دو، بس بات ختم ہو جائے گی نا. اور پھر آئندہ کے لیے خدا کے لیے انہیں روک دو ان واقعات کو جو مستقل ہو رہے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نیت نہیں ہے. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ جو ہے صرف اور صرف اسٹیٹمنٹس تک رہتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس شہر میں، اس ملک میں ایک حکومت ہے نا جو 18 سال سے موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی. وزیر داخلہ بھی ہیں ان کے ضیاء الانجار صاحب، وزیر اعلیٰ بھی ہیں. کیوں نہیں پکڑ پاتے آپ ایسے لوگوں کو؟ کیوں جاتا ہے؟ چلو قاتل نہیں پکڑے جا رہے، ٹائم لگ رہا ہے، پکڑے بھی جائیں ہو سکتا ہے. واقعہ ہو کیوں جاتا ہے؟ کس بات پہ لگائے آپ نے یہ جو ہے اس شہر میں جو اتنے سارے کیمرے؟ صرف اور صرف آپ نے شہر کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہی، چلان کرنے کے لیے آپ نے کیمرے لگائے ہیں. کوئی ایک کیس تو حل کر کے دے دے سیف سٹی کی مدد سے. بتا دیں کہ بھائی اب تو اسٹوری مذاق بن گیا ہے کہ جناب چلان اس شخص کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے جس شخص کی گاڑی جو ہے وہ چھنے ہوئے جو ہے، چوری ہوئے ہوئے جو ہے وہ سالوں گزر چکے ہوتے ہیں. سسٹم اس طرح نہیں چلتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں محسن نقوی، مت کرو اس پہ سیاست. صرف بیڈ گورننس سے نکل کے گڈ گورننس کی طرف آ جاؤ. اور پورے ملک کا یہی حال ہے. میں سندھ گورنمنٹ کی صرف بات نہیں کرتا، پورے ملک کا یہی حال ہے. پورے ملک کا یہ حال ہے. فہیم صدیقی صاحب، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں اور تھینک یو سو مچ.